أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام مخلوقات کے پالنے والے ہیں، الرحمن بڑے مہربان ہیں، الرحیم نہایت رحم والے ہیں، مالک یوم الدین بدلے کے دن کے مالک ہیں، ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدی چلا دیجئے نا ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غصہ اترا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے ترتیبی کتابی کے اعتبار سے۔ ایک ہے ترتیبی کتابی اور ایک ہے ترتیبی نزولی۔ ایک قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو ایک نازل ہونے کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، چلتا رہا۔ سب سے آخری آیت احکام کے اعتبار سے جو نازل ہوئی وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ٹکڑا ہے، وہ نازل ہوا۔ اور سب سے آخری آیت نزول کے اعتبار سے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہ ترتیبی کتابی ہے۔ ترتیبی کتابی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور جو ترتیب رکھی گئی وہ یہ ترتیب ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تھا، اسی ترتیب کے مطابق، یہ نہیں کہ صحابہ نے اپنی طرف سے جمع کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات تھی، تعلیمات تھی، انہی ہدایات تعلیمات کے مطابق سینوں سے قرآن کریم کو یہ کتاب میں منتقل کیا گیا۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہوا، لیکن باقاعدہ ترتیب نہیں تھی اس دور میں، کوئی ترتیب نہیں تھی کہ یہ سورہ فاتحہ پہلے ہے پھر سورہ بقرہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا موجودہ صورت کے مطابق۔ یہ سورہ فاتحہ ہے سب سے پہلے نمبر پر۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل صورت ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور حدیث میں اس کے کئی نام آئے ہیں، بہت سارے نام ہیں اس کے، یہ کافی نام ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ فاتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی، چونکہ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں، قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو اسی سے آغاز کرتے ہیں، اس کو اس لیے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کے پورے مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر جتنے مضامین ہیں، جتنے اصول ہیں، ان تمام اصول کا نچوڑ
اور خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں دیباچہ قرآن، قرآن کریم کا دیباچہ۔ جب ہم کتاب لکھتے ہیں نا، کوئی کتاب دنیا میں لکھی جاتی ہے تو اس کے شروع میں ایک دیباچہ ہوتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں دیباچہ، مقدمہ بھی کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں مقدمہ۔ یہ کتاب کیوں لکھی گئی، اس کے لکھنے کی نوبت کیوں پیش آئی، کیا وجہ بنی، وہ تو اسی طریقے سے اللہ کی یہ کتاب ہے قرآن کریم۔ اب یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے اندر اللہ کیا باتیں ارشاد فرماتے ہیں، کیا باتیں اللہ نے بتائی ہیں، ان سب کا نچوڑ خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے۔ کس طرح دیکھیں، پورے قرآن کریم کے مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ دو باتیں ہیں، یعنی پورے قرآن کریم کو اگر الحمد سے لے کر والناس تک ہم کہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کرو، تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک ایمان، نمبر دو عمل صالح۔ ایمان لاؤ، اس کے بعد نیک عمل کرتے جاؤ۔ اچھے کام دنیا میں جتنے ہیں بے شمار کام، ایک میدان ہے بڑا وسیع، ہر اچھا کام نیک کام ہے، کسی بھی حوالے سے ہو۔ رزق حلال بھی ایک نیک کام ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی ایک نیک کام ہے، بہت سے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بھی نیک کام ہے، صفائی کرنا یہ کام ہے۔ جو بھی اچھا کام ہے وہ عمل صالح میں آتا ہے۔ تو ایمان لاؤ، اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ جب تک ایمان نہ ہو کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ پہلے ایمان لاؤ اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرتے جاؤ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دین کی بنیاد ہے نا، پورے قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دین کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ تین عقائد ہے۔ ایمان کی بنیاد تین عقائد پر ہے۔ توحید، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں اپنی صفات میں اللہ ایک ہے۔ نمبر دو رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ نمبر تین قیامت، مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، اس کی تیاری کرو۔ یہ تین باتیں ہیں، یہ باتیں ارشاد کی۔ پھر دوسری بات آخر میں یہ ہے کہ دیکھیں اس دنیا میں رہ کر کے دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، یہاں خیر بھی ہے اور یہاں شر بھی ہے۔ آپ کو خیر بھی ملے گا، آپ کو شر بھی ملے گا، اور پھر آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو برے لوگ بھی ملیں گے، خیر والے بھی ملیں گے، شر والے۔ تو اچھے لوگ جو خیر والے ہیں ان سے اپنا تعلق قائم کرو، ان کے راستے پہ چلو۔ جو اچھے بہتر سے بہتر لوگ ہیں ان کو تلاش کرو، ان کے راستے پہ چلو۔ اور جو برے لوگ ہیں، جو شر ہے، اس سے بچو، ان کا ساتھ مت دو۔ بس یہ پورے قرآن کریم کے مضامین کا، اچھے کام کرو اور برا اچھائی کرو، برے کاموں سے بچو، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ لفظ اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے، ذاتی نام ہے۔ باقی سب اللہ کی صفات ہے۔ دیکھو اوپر اللہ کی صفات لگی ہے گیلری میں، اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم میں ہیں، بہت سارے ہیں، یہ اللہ کے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی صفت رب العالمین، جو تمام مخلوقات کے پالنے والے ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ اصل رب کے معنی ہوتے ہیں الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے معنی جو مرحلہ وار، مرحلہ بمرحلہ انسان کسی چیز کی تربیت کرے اور اس کو حد کمال تک پہنچا دے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ماں باپ کو رب مجازی کہا جاتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نمبر ایک رب العالمین، جو تمام مخلوقات کے پالنے والے ہیں۔ نمبر دو الرحمن، بڑے مہربان ہیں۔ نمبر تین الرحیم، نہایت رحم والے ہیں۔ رحمان اور رحیم اللہ کی خاص صفات ہیں۔ اس لیے عام طور پر مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا نام عبد الرحمن ہو، اس کے ساتھ رحمان لگتا ہو تو اس کو اکیلے رحمان نہیں کہنا چاہیے، یا بالکل رحمان رکھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی صفات خاصہ ہے، خاص صفات ہے۔ لوگ بول دیتے ہیں لیکن ویسے شرعاً مناسب نہیں ہے۔ رحمان اللہ کی صفت خاص ہے۔
رحیم صفت خاص ہے۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ رحمان کے معنی ہے عام الرحمہ، رحیم کے معنی ہے تام الرحمہ، جس کی رحمت عام ہے سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے سب کے لیے، کافروں کو بھی دے رہے، مسلمانوں کو بھی دے رہے، ہر کسی کو دے رہے دنیا کے اندر۔ رحیم خاص صرف مسلمانوں کے لیے، بہت ساری چیزیں ایمان والوں کو دنیا میں دی، آخرت میں صرف ایمان والوں کو دیں گے۔ تو یہ دو صفات ہیں۔ تیسری صفت، چوتھی صفت یہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک ہے۔ پہلی صفت کیا تھی؟ رب العالمین، تمام مخلوقات کے پالنے والے۔ نمبر 2 الرحمن، نمبر 3 الرحیم، نمبر 4 مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ بدلے کے دن کے مالک ہے تو لیکن آج کل اللہ نے دیکھو لوگوں کو ایک دنیا میں اختیارات دیے ہیں، قیامت کے دن صرف کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہو گئی اللہ کی۔ اب آگے دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے۔ جو ان صفات کا حامل ہے وہ صرف اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے، اس لیے اسی اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ مدد مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے استعانت ما فوق الاسباب اور ایک ہے استعانت ما تحت الاسباب۔ اسباب سے بالاتر ہو کر اللہ کرنے والے، شفا دینے والے، زندگی دینے والے سب اللہ ہے۔ بظاہر اسباب کی دنیا میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ اسباب کی دنیا میں، اس فرق کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، میں ان سے کہوں یہ چیز لا کے مجھے دے دو، مجھے پانی لا کے دے دو، میرا فلاں کام کر دو، یہ اسباب کی دنیا میں ہے۔ ہو سکتے آپ اسباب اپنائیں پھر بھی آپ کا کام نہ ہو سکتے ہو جائے، یہ اسباب کی دنیا میں۔ اگر اسباب کا انکار کرو گے تو وہ کفر ہو جائے گا۔ اسباب پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اللہ چاہے تو بغیر اس کے بھی بنا سکتے ہیں۔ اسباب پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسباب کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اسباب سے بالاتر ہو کر وہ اللہ کی صفت ہے، وہ پھر اللہ کرتے، وہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سب سے اہم چیز جو دنیا کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ تو اللہ نے یہاں پر ہدایت کا ذکر فرمایا۔ فرمایا یہ خلاصہ کیسے اللہ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ سمجھایا اس صورت میں، مانگنے کا طریقہ کہ کس طریقے سے مانگو۔ سب سے پہلے دیکھ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ تو لوگوں کے ساتھ دیکھو تعاون بھی کرتے ہیں، خیر کے کام بھی کرتے ہیں۔ پہلے اس کی تعریف ہوتی ہے، پھر اپنا تعلق اس کے ساتھ بتاتے ہیں، اور تعلق بتانے کے بعد پھر جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پر مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے جب مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اپنا تعلق بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور کس کے پاس جائیں گے؟ کس کی بندگی عبادت کریں گے؟ اب آگے سب سے بنیادی ضرورت جو انسان کی اس دنیا میں ہے، سب سے اہم اور بنیادی ضرورت وہ کیا ہے؟ ہدایت، طلب ہدایت۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نعمت نہیں۔ یا اللہ مجھے ہر کام میں، دین میں، دنیا میں میری رہنمائی فرما دے، ہر کام میں میری رہنمائی فرما دے، اہدی چلا دیجئے نہ ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ دیکھیں ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت کے دو معنی، ایک ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے منزل تک پہنچانا۔ کوئی آ کے ہمیں کہتا ہے کہ بھائی، میں کہتا ہوں ہمیں صدر جانا ہے، تو میں اس کو کہوں کہ بھائی آ جاؤ میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، میں بھی جا رہا ہوں، تو میں لے گیا اس کو 2 تلوار پہ پہنچایا، گاڑی میں بٹھا دیا یا لے جا کے صدر پہ چھوڑا، یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ اور ایک یہ ہے کہ میں نے اس کو کہا یہاں سے نکلو گے اس گیٹ سے، یوں جائیں گے، وہاں مین روڈ پہ پہنچیں گے، وہاں ایک بس آئے گی، گاڑی آئے گی، اس میں بیٹھیں گے اور آپ صدر پہنچ جائیں گے۔ یہ اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھانا۔ تو یہاں جب کہتے ہیں اہدی چلا دیجئے، مطلب ہے ایصال الی المطلوب، اے اللہ ہمیں ہدایت پہ چلا دیجئے، دکھائے نہیں، صرف ہمیں ہدایت دکھا دیجئے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیجیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا دے، جو لوگ کہیں حق حق ہی نہیں، جو حق ہے وہ حق کر کے ہمیں دکھا دے، اور صرف دکھانے سے کام نہیں چلے گا، اللہ اس پہ چلا بھی دیجیے، ہمیں اس پہ چلا دیجیے، اور ہمیں باطل باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچا دے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ قرآن کریم میں 2 مقام پر اللہ نے ذکر کیا۔ دیکھیں قرآن کی تفسیر جب ہم کرتے ہیں نا، سب سے پہلا ماخذ قرآن کریم کا ہے، خود قرآن کریم سے قرآن کی تفسیر کی۔ جہاں قرآن کریم نے خود تفسیر کی ہے، سب سے معتبر تفسیر وہ ہوتی ہے۔ اس کی 2 قسمیں، ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن متصلا، اور ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرے فوراً، اور قرآن اپنی تفسیر خود کرے کسی اور مقام پر۔ جیسے یہاں فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا دیجئے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ نے ذکر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، نیک لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا دیجیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر غصہ اتارا گیا اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ غصہ کن پر اتارا گیا؟ اس کے سب سے پہلے مصداق یہودی۔ دیکھیں جن پر غصہ اتارا گیا، اس سے مراد کون ہے؟ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ایک آدمی کو سمجھ ہے، علم ہے، اس کو پتہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے یہ بات ہے، اچھی طرح پتہ ہے، اور پھر بھی دنیا کے مفادات میں پڑھ کر کے غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی کر رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ خطرے والی بات ہے۔ اور ایک آدمی جہالت میں جا کے کسی کام میں پڑ جائے، اس کو پتہ نہیں ہے اور جا کے جہالت کی وجہ سے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تو یہ یہود تھے جن کو اللہ نے علم دیا تھا، اللہ نے سمجھ دی تھی، اللہ کے نبی کو پہچانا، اچھی طریقے سے جانا، پھر بھی انکار کر دیا، پھر حق کا انکار کرتے رہے۔ تو پہلے مصداق اس کے یہودی ہے۔ اب قیامت تک آنے والا وہ شخص جس کو سمجھ ہو اور سمجھ کے باوجود غلط راستہ اختیار کرے، وہ اس کا مصداق بنے گا۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ وہ کون ہے؟ جو جہالت میں غلط کاموں میں پڑ جائے۔ نصارہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں پڑھ کر کے ان کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، 3 خداؤں میں سے خدا بنا دیا، گمراہی میں پڑ گئے، جہالت میں۔ تو اب قیامت میں تک جہالت میں جو بھی ہوگا وہ اس کے مصداق ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ذکر ہو گیا۔ آمین سورہ فاتحہ کے آخر میں پڑھنا مستحب ہے۔ آمین، آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب، اے اللہ قبول فرما۔